کرام علیہم السلام بکریاں کیوں چراتے تھے؟ انبیاء کرام جیسی عظیم ہستیوں کو بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں اور گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم بھی دیا، اور اس حکم کی وجہ کیا تھی؟ گھر میں بکری پالنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آپ نے میری ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے۔ اور آج ہم آپ کو بکریوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت اور محبت کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے آپ کو۔ دوستو، بخاری شریف میں حضور نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، بالکل ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں کچھ اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، علماء نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، جو کہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے، اور یہ ساری وجوہات مسلمان لیڈرز اور سپہ سالار کو ضرور سننی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مرحلہ اور اس پروسیس سے ان کے اندر کچھ اوصاف پیدا کیے، اس لیے تمام انبیاء کرام کو بکریاں چرانے کا آرڈر پاس کیا۔ جو ایک نبی میں یہ تمام اوصاف لازماً موجود ہونے چاہیے۔ نبی نے کیونکہ قوم کی قیادت اور لیڈرشپ کرنی ہوتی ہے، لوگ مختلف راستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ایک سیدھے راستے پر چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جو بلا شبہ بغیر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت پتہ کیسے کروائی؟ بکریاں چروا کے۔ بکریاں چروا کے ان کے اندر قیادت اور لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا کی۔ بکریوں کا ریوڑ، آپ نے ذرا غور سے سننا ہے میری بات کو۔ بکریوں کا ریوڑ یعنی گلا، ایک ایسا ریوڑ اور گلا ہوتا ہے جس میں بکریاں ادھر ادھر بھاگتی ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا اور سیدھے راستے پر لے کر چلنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہر نبی میں ہونی چاہیے وہ صبر اور امت کا غم ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے۔ دوستو، یہاں پہ میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ واضح رہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اللہ کے دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر بکری بھاگتی ہوئی غائب ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھاگنے کی وجہ سے اور اس بکری کو ڈھونڈنے کی وجہ سے بلسٹرز، جسے ہم آبلے کہتے ہیں، وہ پڑ گئے۔ بالآخر انہوں نے اس بکری کو دیکھ لیا تھا اور پکڑ لیا۔ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے بکری کو مارنے کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس بکری کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو تو اپنے آپ پر رحم کھاتی۔ یہ بکری سے فرما رہے تھے، اگر تجھے میرے پاؤں پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت کے لیے موسیٰ ہی موضوع ہے، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل و جگر کی ضرورت ہے وہ موسیٰ میں موجود ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں موجود ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی آزمائش کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا آرڈر دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق تمام انبیاء نے گلابانی کی، یعنی بکریوں کے ریوڑ چلائے۔ قیادت اور لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہر نبی سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ کے مطابق پرفارم کروایا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ علم ترقی کرتے کرتے آج سوشل سائنس کے عنوان سے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اور مغربی ممالک، یورپ و امریکہ کے اکثر لوگ اپنے بچوں کو پہلی ترجیح کے طور پر سوشل سائنس ہی پڑھاتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے دنیا کو لیڈ کر سکیں، دنیا کی قیادت کر سکیں۔ اور اسی سوشل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبوت سے قبل
تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بکریاں چرائیں۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ بکریاں چرانے سے انبیاء کا صبر و وقار ظاہر ہو جائے، کہ یہ بکریوں کی چرواہی صبر و حلم کی عادت پیدا کرتی ہے، کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں اور ان کو جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے انسان میں کیا چیز ضروری ہے؟ صبر و برداشت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام بھی گلہ بانی کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد یعنی اپنے تمام بیٹوں کو بھی گلہ بانی پر لگایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بچپن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گلہ بانی کی، اور بکریوں کو لے کر گلہ بانی کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام گئے۔ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت وہ بکریاں ہی چرا رہے تھے۔ ناظرین، اس طرح تمام انبیاء کے لیے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی بکریاں چرانے کا، گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ام ہانی، گھر میں بکریاں اور بھیڑیں رکھو، یہ باعث برکت ہے۔ بکریاں گھر میں رکھنے کی برکت، بکریاں جو گھر میں رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے گھر میں برکت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بکری انتہائی خوبصورت اور انتہائی نفع بخش جانور ہے، جس کے 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو انتہائی نفع پہنچاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں سے انتہائی محبت کی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کہ اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی امت کا غم بانٹنا، اور اسی امت کا غم بانٹتے ہوئے اللہ کے نبی نے بکریوں سے محبت کی اور بکریوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں بکریاں پالو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقتصادی لحاظ سے بکری کی اہمیت کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ بکری غریب کی گائے کہلاتی ہے، کیونکہ جو لوگ گائے یا بھینس پالنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ گھریلو ضروریات پورا کرنے کے لیے بکریاں پالتے ہیں۔ عام طور پر بکری کے دودھ میں چکنائی فیٹ نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ دودھ بچوں کی نشو و نما اور مریضوں کی بحالی صحت کے لیے انتہائی مفید اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکری کا دودھ بھی استعمال کیا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اس لیے بکری کے دودھ میں بھی شفا ہے، اور اس کے گوشت میں بھی لذت اور شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام نے بکریاں چرانے کے حوالے سے انتہائی اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہر نبی نے بکری چرائی، تو صحابہ نے پوچھا کیا آپ نے بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں نے بھی، یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ پھر یہاں پہ ذرا بات نوٹ کرنے کی، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ پھر قادیان کا لعنتی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا بکریوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا نبوت سے بھی قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا، وہ جھوٹا مکار اور فریبی انسان تھا۔ اگر وہ نبی ہوتا تو وہ بھی بکریاں چراتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا 1 ہفتہ بھی بکریاں چرانا ثابت نہیں ہوا، لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مرزا